صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरी दुआ है कि सब खैरियत से होंगे और सेक्रेटरी नेशनल तरबियत ने इस दफ़ा मुझे मौका दिया है कि आप लोगों के सामने कुछ बात करें और जो उन्वान मुझे दिया गया इस्तिग़फ़ार के बारे में है. इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्लामी इस्तिलाहत में से एक इस्तिलाह अस्तगफिरुल्लाह है जिसको इस्तिग़फ़ार और तौबा के नाम से मौसूम किया गया है. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद बार मुमिनों को अपने सबका गलतियों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने और आइंदा ऐसी गलतियों को दोहराने से बाज रहने का हुक्म दिया है, जैसे वस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से बख्शिश मांगो. और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम. उसका तर्जुमा ये है और अल्लाह से मदद मांगो, बख्शिश मांगो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है. सूरतुल बकरा आयत 20. सामीन करम, अगर हम आजकल के हालत को देखें या आजकल के दुनिया के ज़िंदगी को नज़र डालें, गलतियां करने, गुनाह करने और मुजरिम बनने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आजकल के ज़माना जो टेक्नोलॉजी में मौजूद है वो जैसे कि मैंने कहा गलतियां करने में बहुत आसान है और उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें एक इलाज बताया है, यानी इस्तिग़फ़ार पढ़ना. दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिद्रारा व युमदिदकुम बिअमवालि व बनीना व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा. उसका तर्जुमा ये है कि बस मैंने कहा अपने रब से बख्शिश तलब करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर लगातार बरसने वाला बादल भेजेगा और वो अमवाल और औलाद के साथ तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग़ात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा. सूरा नूह आयत 11-13. फिर दूसरी आयत अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार. उसका तर्जुमा ये है कि ये उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि ए हमारे रब, यकीनन हम ईमान ले आए, बस हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अज़ाब से बचा. आली इमरान आयत 17.
ابھی ہم نے قرآن کریم کا کچھ آیتیں ہم سن لیا ہے استغفار کے حوالے سے. جیسے کہ شروع میں نے کہا تھا کہ آج کل کے زندگی کے حالت کے بارے میں، دنیا کے حالت کے بارے میں اگر نظر ڈالیں تو غلطیاں، گناہ کرنا، کوتاہیاں کرنا بہت آسان ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علاج دیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. لیکن استغفار پڑھنے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان میں چلا دیا اور بات ختم. وہ نہیں ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ دل سے پڑھنا چاہیے اور اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ استغفار پڑھنا دل سے، نہ کہ صرف زبان سے پڑھا ہے. اور استغفار کے بارے میں اس کا جو اثر ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے گناہ کیا اور ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ استغفار پڑھ لیا اور معاملہ ختم. وہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کا پھل، اس کا اثر بہت صبر کا نمونہ دکھانا چاہیے. کیونکہ استغفار کا جو پھل ہے وہ دیر سے ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے زمانہ کو دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں زندگی گزارا ہے اور بڑے مشکل سے گزارا ہے. اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا، استغفار پڑھنے سے ایسے نہیں ہے کہ اس کا اثر فوراً آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے کچھ گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے تو فوراً دل میں آ جاتے ہیں کہ استغفار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور ایک دن میں نہیں ہو سکتا اور بار بار پڑھنا چاہیے. شاید کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ ہمارا استغفار دل سے ہے یا صرف زبان سے، یا شرط لگا دیا ہے کہ استغفار پڑھ لیا اور بس معاملہ ختم. ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار پڑھ لو، اور حضرت نوح بھی اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ استغفار پڑھتے جاؤ، کیونکہ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ضروریات کو پورا کرے گا، ہمارے خواہش کو پورا کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل پاک ہونا چاہیے، ہمارے جو اندرونی حالت ہے پاک ہونا چاہیے. استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں، گناہ میں ڈوبا ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم، اس کا جو مدد مانگتے رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو مدد کرتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے. اور اگر ہم حدیث کی طرف دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن. یعنی خدا کی قسم، میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبات کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے. وہ ختم النبیین ہیں، پھر بھی وہ روزانہ 70 سے 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہے. اگر وہ کامل انسان استغفار پڑھتا رہتا ہے اور ہم بطور معمولی سا انسان ہیں، گناہگار انسان ہیں، ناچیز انسان ہیں، کتنا دفعہ استغفار پڑھنا چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ کامل انسان 70 دفعہ دن میں استغفار پڑھتا ہے اور ہم بطور معمولی سا انسان ہیں، ناچیز انسان ہیں،
7 دفعہ بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. بے شک ہم ہر نماز میں استغفار پڑھتا ہے. سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں 3 دفعہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار ہر وقت دن میں پڑھنا چاہیے. جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دن میں 70 سے زیادہ استغفار پڑھتے ہیں. اور ہم جیسے کہ میں نے کہا شروع میں، آج کل کے زمانہ کے حالات کو دیکھیں، ہر معاملہ میں کوئی نہ کوئی گناہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ نہیں کرتے. شاید ہم گناہ جو ظاہر گناہ ہے ہم نہیں کرتے، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے متعلق تھوڑا سا غلط میسج کر لے وہ بھی گناہ میں شامل ہو گیا ہے. اس لیے میں نے کہا ہم آج کل کے زمانے میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، گناہ سے صاف ہے. اس لیے جیسے کہ میں نے کہا آج کل کے زمانہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ضروری ہے. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا. یہ استغفار کا فائدہ ہے، یہ استغفار کا پھل ہے. اگر ہم دل سے استغفار پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کے مطابق عمل کیا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہمارے خواہش اگر اللہ چاہے ہمیں دے گا. اس لیے شاید جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ یا رزق عطا کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں استغفار کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں استغفار کے اصل معنی تو یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یعنی میں معصوم رہوں، اور دوسرے معنی جو اس کے نیچے درجے پر ہیں کہ میرے گناہ کے بد نتائج جو مجھے ملنے ہیں ان سے محفوظ رہوں. اس لیے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا اس لیے استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اس کا فائدہ یہ ہے جو بھی گناہ کے لیے اگر ہمارے دل مائل ہو جاتے ہیں گناہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے گا. اور اگر ہم نے گناہ کیا لا علمی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کیا، پھر بعد میں احساس ہوا ہے کہ میں نے غلطی کیا ہے اور استغفار پڑھ لیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ اس کے بد نتائج یا اس کے بد ثمرات اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ دنیا کو دیکھو، وہ بدلہ لینے میں بہت تیز ہے. ہاں، کسی سے بھی غلطی کرے تو بہت بدلہ لینے میں بہت تیز ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہمیں بچا سکتے ہیں. آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے، مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے. استغفار کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آئے. اس لیے جیسے میں نے کہا جو گناہ
ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم اس گناہ سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اس لیے اس کا استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہیں ہوگا۔ اور اگر گناہ کرنے میں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں بچائے گا تو ہم بھی بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں تو شاید امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قوت جو گناہ کی طرف مائل ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ آپ نے فرمایا جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، یہ الحی کا مطلب ہے، اور القیوم خود قائم اور دوسروں کو قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری و باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے تفعیل سے ہیں۔ حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے۔ حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے مثلاً معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے، اس لیے ضروری ہوا ہے کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے۔ فرمایا کہ اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے، پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ اس لیے بار بار بتایا گیا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اگر ہم غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں اور اس کا تفسیر دیکھیں اور اس کے بعد حدیث کی طرف دیکھیں، وہ بھی یہی چیز سکھایا جاتا ہے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو عاشق صدیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے سن لیا۔ آگے تمام خلفاء استغفار کی طرف احباب جماعت کو توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں ہر عبادت کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ دیکھو بڑی عبادت سجدہ ہے، اور سجدہ کے بعد پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اس میں بھی استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ ایسا ہی جب نماز سے فارغ ہوئے تو استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حج کی عبادت ختم ہونے کے قریب آئیں تو استغفار پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے تو 70 سے 100 بار تک استغفار پڑھتے ہیں۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بناصر العزیز کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک خطبہ جمعہ میں، دنیا میں کوئی انسان نہیں جو ہر عیب سے ہر لحاظ سے پاک ہو۔ مطلب جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ، کوتاہی، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے، اس نے ہمیں یہ دعا بھی ہم پر احسان کرتے ہوئے سکھائی کہ تم جہاں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرو، وہاں استغفار بھی کیا کرو، تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ استغفار پڑھو گے پھر معاف کروں گا، نہیں پڑھو گے پھر عذاب چکو گے۔ تمہاری پردہ پوشی کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امت سے کہا کہ استغفار پڑھتے جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، باغ دے گا، نہریں دے گا، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے بھی یہی فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمارے گناہ، ہمارے غلطیاں، ہمارے کمزوری کو پردہ پوشی کرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں پس استغفار بھی دعا ہی ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں اور اپنے کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرے تو ایک رقت اور جوش پیدا ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ جیسے اس لیے میں نے کہا کہ استغفار پڑھنا صرف زبان پہ نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ اگر دل سے پڑھیں گے تو فائدہ تب پیدا ہوگا۔ دل میں ایک درد پیدا ہونا چاہیے، دل میں ایک درد پیدا ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ صرف منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے اور توجہ اللہ تعالیٰ کی بجائے کہیں اور رہنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا دفعہ، شاید 100 1000 دفعہ استغفار پڑھو گے، اگر ہمارا توجہ کسی اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی بجائے تو اس کا مقصد ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ بجائے فضل کرے شاید ہم پر لعنت بھیجے گا، کیونکہ ہم نے غلط طریقہ اور دل سے نہیں کیا۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں پھر سے کہتا ہوں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہے ہم نے سن لیا ہے قرآن کریم کے مطابق، احادیث کے مطابق، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے خلفاء کے مطابق اس کا کیا فائدہ ہے ہم نے سن لیا۔ صرف باقی ہم نے کرنا ہے یا نہیں۔ خاص طور پر آج کل کے زمانہ میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی طرف۔ اس لیے امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم کے تعلیم کے مطابق عمل کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نصیحت فرمایا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے خلفاء، اور آج کل حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جو بھی ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے سے ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا مقصد جو ہمارے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اسی کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی